آج بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ گولی ڈی ایس پی فریہ کو احتیاط سے چھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ کوئی بولا اور وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس نے اپنی سانس بھی روک لی تھی۔ تمہارا نشانہ چوک گیا یا اس کی قسمت اچھی تھی؟ کسی نے پوچھا۔ اس کے ساتھ نفری کافی زیادہ تھی، پھر اچانک ہی کم ہو گئی تھی، کسی نے کہا۔ سنا ہے اس آفت کی پر کالا نے راحت معین کے کافی بندے ٹپکا دیے۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ اسی کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ یار وہ بھی کوئی غضبناک چیز ہے، دوسرے نے لقمہ دیا۔ اس سے پہلے اس نے جس طرح بہرام ولی اور صابر کالا کو مارا تھا مزہ ہی آ گیا۔ اس کی باتیں چھوڑو، داؤد مکرم مارا گیا، خس کم جہاں پال۔ ہاں مگر وکی کو جو گولی لگی ہے اس کا کیا؟ ایک نے متفکر لہجے میں کہا۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، دن نکلے تو کسی ڈاکٹر کو اٹھا لاتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں سننے میں اس قدر محو تھی کہ اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ کوئی حرکت مت کرنا، کوئی غرا کر بولا، ورنہ گولی تمہاری پشت میں اتار دوں گا۔ بولنے والے نے پستول کی مہیب نال اس کی کمر پر رکھ دی تھی۔ ابے او غافلو، ادھر آؤ، کوئی مہمان آیا ہے۔ اس نے بلند آواز میں ان لوگوں کو پکارا جو آگ کے گرد بیٹھے بنے گوشت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ 4 افراد تھے جو اب رائفلیں تانے لمحہ بہ لمحہ اسی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ زندگی ایک کمرہ امتحان ہے جس میں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا پرچہ دے رہا ہے۔ وہ بھی اپنے حصے کا امتحان کئی سالوں سے دے رہی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے زندگی کے سوالوں کی ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جواب کیا دیتی؟ ہر سوال کے اندر ایک سوال، اور پھر اس کے اندر کئی سوال تھے۔ کس کلاس میں ہے آپ کی بچی؟ احسن کی ماں نے رسمی حال حوال کے بعد استفسار کیا۔ جی 10ویں کے امتحان ہونے والے ہیں اس کے، عالیہ نے کہا۔ اس کے بعد اگر چاہا تو آگے بھی پڑھ لے گی۔ بالکل، بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اسی لیے نہیں کہ انہیں نوکری کرنی ہے بلکہ اسی لیے کہ انہیں پرائے گھر جانا ہوتا ہے۔ وہ بولی۔ قسمت کا کیا پتہ کب کیا کھیل کھیل جائے، کم از کم ان کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ کوئی کام ہی کر لیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے تائیدی لہجے میں کہا۔ احسن کی والدہ کے ساتھ ایک جوان سال اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ رکھ رکھاؤ اور گفتگو سے وہ معذب خواتین لگ رہی تھیں۔ یہ میری بیٹی ہے، یہ بھی ابھی پڑھ رہی ہے، اس نے کہا۔ ماشاء اللہ، نیک نصیب ہو۔ دراصل بیٹیوں سے نہیں ان کے مقدر سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی۔ عالیہ بہن، مجھے شوگر کا مرض لاحق ہے، بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے، میں یہ میٹھی اور تلی ہوئی چیزیں بھی کہاں کھاؤں گی؟ اس نے پرتکلف لوازمات کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہا۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے گھر رشتہ موجود ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ ارے بھائی، جہاں بیری ہو وہاں روڑے وٹے تو آتے ہی ہیں، اور یہ میرے بیٹی کی مرضی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ خیر ہوگی، انشاءاللہ۔ ویسے ہماری بہو ہے کہاں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ان کی لہجے سے محبت کی چاشنی چلک رہی تھی۔ بس آ جاتی ہے، اپنے کمرے میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تب تک میری بہن بھی پہنچ جائے گی۔ وہ پرس سے موبائل فون نکالتے ہوئے یہ بولی۔ بہن، ہاں میں نے اسے بتایا تھا کہ احسن کے لیے رشتہ دیکھنے جانا ہے تو وہ بضد ہو گئی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اچھی بات ہے، لڑکی کی خالہ ہے، ضرور آنا چاہیے، اس نے کہا۔ لڑکا بھی پڑھ رہا ہے؟ ہاں 12ویں میں ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ اسے تعلیم تو مکمل؟ نہیں بہن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اتنی بیماریوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور ویسے بھی احسن اور اس کی بہن کو بہت جلتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بولی جو سر جھکائے اپنے سیل فون میں مگن تھی۔ ہماری بس یہی 2 اولادیں ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ایک بہو کی کمی ہے، اور اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ عالیہ بولی۔ جی الحمدللہ۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ یہ احسن کی خالہ تھی جو شکل سے ہی سخت مزاج اور خنانٹ عورت لگ رہی تھی۔ ارے فائزہ بہن، آپ نے کال بھی نہیں کی اور سیدھے گھر پہنچ گئی ہیں، آپ کو ایڈریس کیسے معلوم ہوا؟ صفیہ، مجھے تم نے سرمد صاحب کے گھر کا کہا تھا۔ رکشے والا دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی یہ کافی مشہور گھرانہ ہے۔ مشہور؟ کیا مطلب؟ وہ پہلو بدلتی ہوئی بولی۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ آج میں وقت پر نہ آتی تو تم تو قاتلوں سے رشتہ طے کر لیتی۔ قاتلوں سے؟ سیل فون میں مگن لڑکی سر اٹھا کر حیرت سے بولی۔ ہاں فریہ بیٹی، شکر ہے بال بال بچ گئے ہم۔
دراصل اس لڑکی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہن؟ عالیہ بولی۔ وہ ایک حادثہ تھا جو میری بہن کے ہاتھوں سرزد ہوا۔ آپ ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو مان لیا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، مگر یہ رکشے والا، یہ گاؤں والے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ برفی کی ڈلی اٹھاتی ہوئی بولی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سارا نمودار ہوئی اور پتھر کا بت بنی فریہ اور میڈم فائزہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مصادق ہو رہی تھی۔ دیکھ لیا تو نے منوس؟ عالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ نما آواز میں کہا۔ میں نہ کہتی تھی کہ تم کرم جلی اور نحوست ماری ہیں؟ مگر اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں تو میڈم فائزہ اور فریہ پر جمی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ یہ وہی تھیں جنہوں نے اسکول میں اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریہ احسن کی بہن اور میڈم فائزہ کی بھانجی ہے۔ فریہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی اور اتنے گھناؤنی سازش کرو گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ احسن تمہارا بھائی ہے، تمہیں سب معلوم تھا۔ تم اس سے شادی کر کے ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنا چاہتی تھی، تم ہم سے انتقام لینا چاہتی تھی نا؟ انتقام؟ وہ حیرت سے بولی۔ کس بات کا انتقام؟ ہمارے جذبے اسکول کی حد تک ہیں، ان کا ذاتی زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، میڈم فائزہ چلا کر بولی۔ شکر ہے ہمیں بروقت معلوم ہو گیا، ورنہ تم تو اپنے باپ کی طرح ہمیں بھی قتل کر دیتی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو فائزہ بی بی، عالیہ بولی۔ وہ محض ایک حادثہ تھا اور اس کی وجہ میری بیٹی سائرہ نہیں، میری بہن تھی۔ محرک اور وجہ کچھ بھی ہو، قتل تو اسی گھر میں ہوا تھا نا، اور ہم قاتلوں سے رشتہ نہیں کریں گے۔ اور ہم بھی تم جیسے کم ظرف اور نیچ لوگوں سے رشتہ نہیں کر رہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تمہارے خاندان سے ہیں تو میں لعنت بھیجنا بھی پسند نہ کرتی، سارہ نے دبنگ انداز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے فائزہ کو چپ سی لگ گئی۔ فریہ بی بی یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا معاملہ ہے، احسن کی ماں نرمی سے بولی۔ اگر ایسا ہے بھی تو یہ سب اللہ کے کام ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ بدمزگی ہو۔ بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ ایک بردبار اور نرم دل عورت تھی، مگر فائزہ اور فریہ بات بننے نہیں دے رہی تھی۔ آپ ان سے معافی مانگ رہی ہیں امی، فریہ بولی، جس نے میرے معصوم بھائی کو ورغلا کر شادی پر آمادہ کر لیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جو میں نے اسے ورغلا لیا۔ ان سب میں ہم دونوں کی مرضی شامل تھی، سارہ بولی۔ مگر اب تمہاری مرضی گئی بھاڑ میں، فائزہ جل کر بولی۔ ویسے بھی تم ایک بدتمیز اور بدتہذیب لڑکی ہو۔ مجھے یہ افسوس نہیں کہ آپ میری ٹیچر ہیں، بلکہ مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ ٹیچر ہیں۔ وہ گویا ہوئی۔ استاد تو معاشرے کا معمار ہوتے ہیں، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، بچوں کو شر سے دور رکھ کر احساس اور اخلاق کا سبق دیتے ہیں، اور آپ ایک شر پسند، اخلاق و تہذیب سے نابلد، منتقم مزاج اور کینہ پرور عورت ہیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی آواز فرط جذبات سے کانپنے لگی تھی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ فریہ آگے بڑھی، مگر ایک زناٹے دار تھپڑ گال پر پڑتے ہی چکرا کر گر پڑی۔ وہ اس تھپڑ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ عالیہ سکتے کی حالت میں کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی، جبکہ میڈم فائزہ کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تمہاری یہ جرأت! وہ چنگھاڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہیں کی وہیں رک جائے میڈم، وہ دھاڑ کر بولی، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری ٹیچر ہیں۔ وہ تو تم بھول ہی چکی ہو لڑکی، وہ منمنا کر بولی۔ صفیہ اس تمام صورتحال سے بکھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی بات شروع ہو جاتی۔ ہونا شادی کرنے چلی تھی، وہ بھی میرے بھائی سے، اسے تو میں نے کہا تھا، ورنہ وہ تو… فریہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، لیکن پھر احساس ہوتی ہی خاموش ہو گئی، مگر تین کمان سے نکل چکا تھا۔ صفیہ بیگم کی قہربار نگاہیں اپنی بیٹی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ناگوار نگاہوں سے فائزہ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا ہے مجھے، سارہ بولی، کہ یہ منظم اور گھناؤنی سازش تم نے میڈم فائزہ کے ساتھ مل کر رچائی ہے۔ میں تم دونوں کو بد دعا کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتی، میرا بدلہ میرا خدا لے گا، اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا، احسن کی ماں اس کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ فریہ تم سے تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، اور احسن سے بھی۔ پھر اس نے فائزہ کی طرف دیکھا اور بولی، فائزہ تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں خوف خدا بھی نہیں؟ اس نے پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ سب وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ سائرہ کے اندر جیسے ہزاروں آئینے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ بے جان سی ہو کر کرسی پر ڈیسی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ آنسو اس کے رخسار
کو تر کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ سوچتی، الجھتی اور پیچ و تاب کھاتی رہی۔ اس کہانی کے تمام تانے بانے سمجھ میں آ گئے تھے۔ تو تم بھی اس سازش کا حصہ تھے ایسا؟ وہ بھی یقینی سے بڑبڑائی۔ تم نے محبت نہیں، محبت کی اداکاری کی تھی۔ میرے جذبات و احساسات کو مذاق بنایا۔ اور پھر وہ روتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ گھر کے آنگن سے دھوپ رخصت ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، صدیوں جیسے کئی سالوں بعد اسے کمزور نحیف سی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں کرب، ندامت اور پشیمانی کی آمیزش تھی۔ کئی لمحے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولیں کہ مبادا یہ خوف و خیال اور وہم نہ ہو جو آنکھ کھولتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے وہی آواز سنی، سارا مجھے معاف کر دینا۔ جو کام میں نے کرنے تھے وہ تم نے کیے۔ تمہارے لیے رشتہ مجھے ڈھونڈنا تھا۔ اب اس آواز میں اشکوں کی نمی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر آواز کے ماخذ کا تعاقب کیا۔ یہ آواز اس کی ماں عالیہ کی تھی۔ یہ آواز نہیں، گویا درد کے تار تھے۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ یہ تار دم بدم ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ وہ تڑپ کے اٹھی اور اس کی طرف بڑھی۔ وہ بدستور کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اب ایک جانب لٹکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا اور ہونٹوں پر خون کی سرخی تھی۔ بلا شبہ وہ عالم نظام میں تھی اور خون تھوک رہی تھی۔ اماں! وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ مت کہو مجھے اماں، وہ کرب انگیز لہجے میں بولی۔ میں اس لائق نہیں کہ تم مجھے اماں کہو۔ میں نے ماں کا کوئی فرض تو کیا نہیں نبھایا؟ میں نے تو تمہیں ماں کا پیار بھی نہیں دیا۔ نہیں اماں، ایسا مت کہو۔ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، تمہیں میری ماں ہو۔ وہ سسک کر بولی اور اس کے سرد ہاتھ چومنے لگی۔ میں نے تو کبھی تم سے شکایت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی تم نے شکایت؟ وہ اپنی بوجھل ہوتی ہوئی پکیں اٹھاتی ہوئی بولی، جن پر آنسوؤں کی نمی اور ندامت کا بوجھ تھا۔ سارا میری بچی، تم نے ایک بار تو مجھ سے شکایت کی ہوتی۔ میں آخر ماں تھی، میرا دل پگھل جاتا، میرا احساس جاگ جاتا۔ اماں کچھ نہ بولو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ نہیں بیٹی، مجھے اب ڈاکٹر کی نہیں، بس تمہاری ضرورت ہے، وہ بولی۔ اس کے ساتھ ہی منہ سے خون بہنے لگا۔ میں تمہارے پاس ہوں اماں، وہ اس کی سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ میں گزرتے وقت کو کھینچ کر ایک لمحے بھی واپس نہیں لا سکتی بیٹی، بس مجھے تم دل سے معاف کر دینا۔ اس نے ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہا۔ میں جانتی تھی کہ تم نے میری زندگی اور میری بہن کی عزت بچائی، مگر میں اس حقیقت کو قبول نہ کر پائی۔ اس کے بعد اس سے کچھ نہیں بولا گیا۔ اس کی زبان رنگ ہو گئی تھی۔ وہ سینے سے لگی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھیجنا چاہتی تھی، اسے پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اماں اماں، وہ اتنے زور سے چلائی کہ اس کی آواز پھٹنے لگی۔ اس سے یہ اندازہ کرنے میں ذرا دقت نہیں ہوئی کہ وہ ماں جو اس سے عمر بھر نفرت کرتی رہی، اس اول لمحے محبت میں ہی دم توڑ چکی ہے۔ اس نے ماں کی بے جان وجود پر نظر ڈالی۔ اس کی کھلی ہوئی ساکت آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے مرنے کے بعد بھی اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ اپنی بیٹی اور اپنی تذلیل برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے موت کی آغوش میں پناہ لے لی تھی۔ وہ اس کے بے جان وجود کو تا دیر دیکھتی رہی، گویا خود بھی پتھر ہو چکی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس احساس نے اسے تقویت بخشی تھی کہ ماں نے مر کر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس راحت افزا احساس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وکی بھائی، تم زخمی ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، ورنہ زخم مزید بگڑ جائے گا، ان چاروں میں سے ایک بولا۔ دن نکلتے ہی ہم کسی ڈاکٹر کو اٹھا لیں گے۔ میں زخمی ضرور ہوں، مگر غافل نہیں ہوں، وہ بددستور سارا کی پشت پر اپنی پستول کی مہب نال رکھے ہوئے بولا۔ تم بیٹھے دعوتیں اڑا رہے ہو اور یہ لڑکی ہمارے سروں پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے موت کے منہ میں قدم رکھ دیا ہے، یہ واپس نہیں جائے گی وکی استاد۔ میں اس کی جانے کی نہیں، آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ خفگی سے بولا۔ اس طرح غفلت برتو گے تو ایک دن سب مارے جائیں گے، ایک دن سب نے تو ویسے بھی مر جانا ہے، سارا بولی۔ موت سے کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب مجھے بھی معلوم ہے، وکی بولا۔ تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ جب تک تم نہیں چاہو گے میں دشمن نہیں بنوں گی۔ یہ موت کا جنگل، گھورا اندھیرا، شدید دھند اور جان لیوا سردی، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ تم راستہ بھول گئی ہو، اس نے بے یقینی سے کہا۔ دشمن ہوتی تو اب تک یہ بم بلاسٹ ہو چکا ہوتا۔ اس نے
گرے بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، اس کے اندر ایک طاقتور بم ہے جو میرے سیل فون سے منسلک ہے۔ میں جیسے ہی اسے آن لاک کروں گی یہ پھٹ جائے گا اور 2.5 کلومیٹر تک سب کچھ راغ کر دے گا۔ کہیں یہ وہی بم تو نہیں جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا؟ چاروں میں سے ایک نے عذرائے مذاق کہا، مگر اس کے دیگر ساتھی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وکی کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار واضح تھے، تاہم اس نے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی اور بولا، ہم موت کے مسافر ہیں، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، تاہم تم اگر تعمل کرو تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ یکدم بے سود ہو کر زمین پر گر گیا۔ سارا نے یہ موقع ضائع نہیں کیا اور بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ اس نے بے ہوش وکی کے ہاتھ سے پستول لے کر اس کی نال اس کی گردن پر رکھ دی۔ میں جانتی ہوں یہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو ہے، وہ بولی، میں اسے ابھی اور اسی وقت مار دوں گی اگر تم میں سے کسی نے کوئی چالاکی کی۔ ہم کوئی چالاکی نہیں کر رہے، ایک رائفل بردار بولا، تم بھی ہماری قبیل کی ہی لگتی ہو، اگر تم دشمن ہوتی تو اب تک ہمیں مار چکی ہوتی۔ تم کافی سمجھدار ہو مگر تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ اعتبار کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ ہے بھی نہیں۔ بم بلاسٹ کرو گی تو تمہارے ساتھ تم بھی ماری جاؤ گی، اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی تو بھی ماری جاؤ گی، مگر اکیلی۔ وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی، بالکل یہی صورتحال تھی۔ اس کے پاس ان پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سوچو مت، وکی کی پسلیوں میں گولی لگی ہوئی ہے، اس کا بہت خون بہہ چکا ہے، ہم اسے زیادہ دیر سردی میں نہیں رکھ سکتے، وہ بولا۔ یہ پہلے کہاں تھا جب تم آگ سینکتے ہوئے دعوت اڑا رہے تھے؟ اس نے استفسار کیا۔ یہ جہاں بھی تھا محفوظ تھا۔ تم اگر ہم پر اعتبار کرتی ہو تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں پستول پھینک رہی ہوں، مگر بم میرے قبضے میں رہے گا۔ مرے تو ساتھ مریں گے۔ ساتھ مرنے جینے کی قسمیں مت کھاؤ، یہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہاں، مگر تم ہم پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ خاصا چرب زبان ثابت ہو رہا تھا۔ تم بہت زیادہ اور فضول بولتے ہو، زیادہ بولنے والے خسارے میں رہتے ہیں، اس نے کہا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا۔ سارا نے پستول اس کی طرف پھینک دی۔ وہ چاروں اس پر رائفلیں تانے بے ہوش وکی کے قریب آ گئے۔ ایک نے اپنے سیل فون کی فلیش لائٹ زمین پر پڑے ہوئے وکی پر ڈالی۔ سارا بھی اسے توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ 25-26 برس کے لگ بھگ ایک دراز قامت، صحت مند اور خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی اور سر کے قدرے لمبے بال الجھے ہوئے کھچڑی نما لگ رہے تھے۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پر بلو کلر کا اپر پہن رکھا تھا۔ اس کے شوز مٹی اور گارے میں لتھڑے ہوئے تھے۔ قابل توجہ چیز اس کے پیٹ پر بندھا ہوا سفید کپڑا تھا جو خون سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا، مگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس وقت زرد لگ رہا تھا۔ تم اس وقت ہمارے نشانے پر ہو، وہی شخص بولا جو زیادہ بولتا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بریف کیس میں سچ میں بم موجود ہو، مگر ہم موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، اس لیے تم کوئی چالاکی مت کرنا۔ وہ اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کی خوبصورتی اور نسوانیت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ چاروں نوجوان مگر حالات کے ستائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکاوٹ اور بے خوابی واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ باتیں بعد میں معلوم ہو جائیں گی کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو۔ میں یہاں جان بوجھ کر نہیں آئی، اور رہی دوسری بات، میں کوئی حرکت نہیں کروں گی اور نہ ہی میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ بولی۔ اس دوران دوسرے تیسرے آدمیوں نے وکی کو اٹھا لیا تھا۔ تم استاد کو لے کر پہنچو، میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے کاشی بھائی، ان میں سے ایک نے کہا، اور نشیب میں اترنے لگے۔ تم یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کے چہرے پر سیل فون کی روشنی ڈالتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا اندازہ ہے تم خوفزدہ ہونے والی چیز نہیں ہو، اس نے کہا اور تیزی سے آگ کے الاؤ کی طرف بڑھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے پاس پانی کا ایک کین اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ زمین پر ایک کپڑا بچھا ہوا تھا جس پر بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے پیس پڑے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے کین کا ڈھکن کھولتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران وہ آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے یک بستہ ہاتھوں کو گرمائش دے رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، سارا نے بلا جھجک کہا۔ اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ گوشت، نمکین اور پانی یک بستہ تھا۔ کاشی پانی کا کین اٹھا کر آگ پر جھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے زمین پر بچھا ہوا کپڑا اٹھایا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ بچا ہوا گوشت اور خالی کین بھی اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ سارا کھا پی چکی تھی، اس لیے اب خود کو تازہ دم اور قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔
تم کافی محتاط اور ذمہ دار لگتے ہو، وہ بولی۔ محتاط رہنا پڑتا ہے، اگر یہ آگ نہ بجھاتا تو اسی آگ کی خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیل جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہو، مگر تم لوگ اچھی طرح محتاط نہیں تھے، ورنہ میرے آنے سے خبردار ہو جاتے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے اعتراف کیا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، مگر تم دشمن ہوتی تو ہم پر حملہ کر چکی ہوتی۔ کس چیز سے حملہ کرتی؟ اس بم سے، اس نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا، اور خود بھی ماری جاتی۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہم نے تم پر نہیں، ایک راستہ بھٹکی ہوئی عورت پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ نشیب میں اترتے ہوئے ایک جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر دھند زیادہ نہ ہوتی تو سپیدہ سیر کے آثار نمودار ہو چکے ہوتے۔ رات کی نسبت سردی اب زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے عقب میں رائفل تھامے چل رہا تھا۔ زمین نم اور کیچڑ زدہ تھی، یہ زمین پر گرتی ہوئی دھند کا شخصانہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ڈیرے کے قریب پہنچ گئے، جس کی کچی مٹی سے تیار کیا گئی چاردیواریوں سے دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ دیواریں کافی اونچی اور چوڑی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آس پاس مکئی کی فصلیں اور امرود کا وسیع و عریض باغ تھا۔ دھند کی چادر تانے امرود کے پودے خوبصورت لگ رہے تھے۔ دیوار کے وسط میں پہنچتے ہی لکڑی کا گیٹ نظر آنے لگا، جو کاشی کی دستک پر فوراً کھل گیا تھا۔ وہ سارا کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کافی بڑی حویلی تھی، جس میں ایک طرف متعدد گائیں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک بوڑھا آدمی دودھ دوہنے میں مصروف عمل تھا۔ اس نے کتے کے ساتھ ٹیپ باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی جرسی یا چادر نہیں تھی۔ وہ سردی سے بے نیاز اپنے کام میں محو تھا۔ کاشی پر نظر پڑتے ہی وہ خفیف سا مسکرایا اور پھر اپنے کام میں جٹ گیا۔ دوسری جانب خشک لکڑیوں کا ڈھیر، ایک کلہاڑی کسی اور زرعی آلات پڑے ہوئے تھے۔ سامنے 3 کمرے کندھے سے کندھا ملائے گویا ان کی آمد کے منتظر تھے۔ کاشی سارا کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں چرپائی پر وکی بدستور بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے دیگر ساتھی دوسرے چرپائیوں پر بیٹھے تھے۔ بڑی سی انگیٹھی میں کولے دہک رہے تھے، جس سے کمرے کے اندر اچھی خاصی گرمائش ہو رہی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ 4 عدد چارپائیاں اور بستر ایک قطار میں لگے ہوئے تھے، جن پر رکھی رنگ برنگی رضائیاں اور سرہانوں پر بنے ہوئے پھول بوٹے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ 2 عدد پیٹیاں اور ان کے اوپر چستی صندوق رکھے ہوئے تھے۔ انہی صندوقوں پر گلاس، کپ اور دیگر برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، گویا وہ کمرے نہیں کوئی دکان تھی۔ وکی کے جسم پر لحاف ڈال دیا گیا تھا، وہ مسلسل بے ہوش تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ کاشی نے استفسار کیا۔ وہی، ایک آدمی نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سارا نے پوچھا۔ تمہیں معلوم تو ہے، پسلیوں میں گولی لگی ہے، خون کافی بہہ گیا ہے، وہ بولا۔ تم کہو تو میں کچھ کروں؟ نہیں، یہ مر بھی سکتا ہے۔ مر ہی تو رہا ہے، ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر لانے تک یہ مر بھی سکتا ہے۔ تم کچھ جانتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، اگر فرسٹ ایڈ باکس ہے تو میں کچھ لا سکتی ہوں۔ ہمارے پاس مکمل سامان ہے۔ وہ اسے پرامید نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس لے آیا گیا۔ اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے تمام آلات موجود تھے۔ سب سے پہلے اس نے کاٹن لے کر گلوکوز واٹر سے اس کا زخم اچھی طرح صاف کیا۔ متاثرہ جگہ پر سوجن سرخی مائل ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے دبا کر دیکھا تو وکی کا بے حس و حرکت وجود ہلکے سے جھرجھرا رہا، تاہم وہ بدستور بے ہوش رہا۔ زخم گہرا نہیں اور گولی بھی زیادہ آگے تک نہیں گئی۔ وہ کاشی کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھی بات یہ ہے کہ خون کا اخراج بند ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے خون ختم ہو گیا ہو، اس کے ایک ساتھی نے خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اب تک مر چکا ہوتا، سارا بولی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خون کی کمی ضرور ہو گئی ہے۔ اب کاشی کے چہرے پر تشویش جھلک رہی تھی۔ گولی نکالنی ہوگی ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس میں سے سیزر نکالتی ہوئی بولی۔ تم بس اسے پکڑ کر رکھو تاکہ یہ حرکت نہ کرے، زیادہ مشکل نہیں، گولی نظر آ رہی ہے، اس نے کہا اور ماہرانہ انداز میں مصروف ہو گئی۔ کاشی سے بے یقینی اور توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جرائم پیشہ ضرور تھے، مگر سارا کو نہیں جانتے تھے، تاہم انہوں نے اس کا نام ضرور سن رکھا تھا۔ لگتا ہے تم یہ کام اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، ضرورت کے مطابق سیکھ لیا تھا۔ ایک بار میری پنڈلی میں گولی لگی تھی، میں نے خود ہی نکالی تھی، وہ بولی۔ وہ کیسے؟ اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ ایسے، اس نے کہا اور وکی کی پسلیوں میں پھنسی گولی نکال کر اس کے سامنے کر دی۔
گولی پسلیوں میں پھنس گئی تھی، اس لیے زیادہ آگے نہیں گئی، ورنہ یہ تو گیا تھا کام سے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کا اخراج زیادہ نہیں ہوا۔ اچھی بات ہے، وہ بولا، مگر اس کے لہجے میں خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس دوران سارا نے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دی تھی۔ آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، ان میں سے ایک اور لڑکا بولا۔ قاسم، تم اس کے ہاتھ دھلواؤ، ناشتہ آنے والا ہے۔ کاشی اس شخص سے مخاطب ہوا۔ چلیے میرے ساتھ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو، وہ بریف کیس اٹھاتی ہوئی بولی۔ اس ایٹم بم کو یہیں رہنے دو، تم ہم پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ کاشی کی لہجے میں سچائی تھی۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بریف کیس وہیں رکھ کر قاسم کے ساتھ باہر چلی گئی۔ سامنے کونے میں واش روم اور موٹر پمپ لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی معیت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ حویلی تقریباً 1 کنال رقبے پر محیط تھی۔ بوڑھا آدمی چولہے پر پتیلی رکھ کر بجھتی ہوئی آگ کو پھونکی کی مدد سے ممیز دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیڑھی پر ایک دبلی پتلی لڑکی بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ یہ خالصتاً ایک دیہاتی کچن تھا، جس پر چند ایک مضبوط اور طویل ڈنڈے زمین میں گاڑ کر اس کے اوپر ٹالی کے درخت کے بڑی بڑی شاخیں ترتیب کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ یہ اہتمام بارش، سردی اور دھوپ سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی نے سارا کو نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں ستائش، حیرت اور ہلکا سا تعصب الکولے دے رہا تھا۔ باہر اچھی خاصی دھند اور سردی تھی۔ قاسم بدستور رائفل تھامے اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ باتھ روم کے قریب پہنچ کر اس نے موٹر پمپ چلایا اور ہاتھ منہ دھونے لگی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سارا نے تولیے سے منہ پوچھنے کے بعد استفسار کیا۔ یہ بوڑھے کرم الہی کی بیٹی پیاری ہے۔ پیاری؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، اس کا نام پیاری ہے۔ اوہ اچھا، وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی۔ تم لوگوں سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے یہ پلٹ کر قاسم کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے وہ ایک نرم مزاج لڑکا لگا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر سیاہ بھاری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتی، وہ بولا۔ ان سے احساس، خلوص اور انسانیت کا رشتہ ہے۔ رشتے احساس کے ہی ہوتے ہیں، ورنہ خون تو گدے میں بھی ہوتا ہے، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر قاسم کا کہکا نکل گیا۔ اوپن کچن میں بیٹھی ہوئی پیاری اور اس کا بوڑھا باپ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ پھر کرم الہی بجھتی ہوئی آگ سے برسرِ پیکار ہو گیا۔ اس دوران پیاری نے آٹا گوندھ لیا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ آپ کی بات 100% درست ہے، میں تو گدی کی وجہ سے ہنسنے لگا تھا۔ کس گدی کی وجہ سے؟ سارا نے پوچھا اور وہ دوبارہ کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر بولا، تم نے سچ کہا کہ رشتے خون، احساس اور احترام کے ہوتے ہیں، مگر فی زمانہ رشتوں میں اب وہ خلوص، سچائی اور احساس نہیں رہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو قاسم، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم پڑھے لکھے لگتے ہو۔ BA کیا تھا میں نے، وہ افسردگی سے بولا۔ یقیناً اچھے حالات نہیں رہے ہوں گے جو تم اس جرم کی دلدل میں آ گئے۔ یہ سوال تو میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا نام اینی ہے، وہ اصل نام بتاتے بتاتے رک گئی تھی۔ قاسم نے مزید کچھ نہیں پوچھا، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وکی بدستور بے ہوش پڑا تھا۔ کاشی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر گہری گمگیر تا پریشانی تھی۔ تمہارے بیگ میں صرف ایک سنائپر گن ہے، اس کے اندر داخل ہوتے ہی کاشی نے کہا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس میں بم ہے اور موبائل فون ان لاک کرنے سے بلاسٹ ہو جائے گا۔ وہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھو کاشی، ہم سب ایک جیسے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا، وہ بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے بھی تو سچ نہیں بولا، اس نے بدستور الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نے دیکھ لیا کہ میرے پاس جدید سنائپر گن ہے، اس میں نائٹ ویژن آپشن بھی ہے، میں چاہتی تو اسی وقت تم کو مار دیتی جب تم بھنے ہوئے گوشت سے مزے اڑا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ تو پھر تم کس سے مارنے نکلی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ظاہری بات ہے وہ انہیں سب کچھ سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ دفتر اس کے ذہن میں جماکا ہوا اور وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولے، یہ ایک سیکرٹ مشن تھا جو بتایا نہیں جاتا۔ تو پھر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ وہ خاموشی سے وکی کی جانب دیکھنے لگی، جو نہ جانے کب ہوش میں آ گیا تھا، اور ان کی متحیر نگاہیں سارا پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہارے ساتھی کو ہوش آ گیا ہے، اس کا مطلب اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ سب تیزی سے وکی کے قریب جا کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر نکاہت اور کمزوری کے اثر واضح تھے، تاہم وہ ہمت مجتمع کر کے اٹھا اور
دو بڑے سہانوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم ہماری دشمن نہیں ہو، وہ آہستگی سے بولا، مگر اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہمارا ٹھکانہ اور چہرے دیکھ لیے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نام بھی جان گئی ہو، وہ بولا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مگر مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم تمہیں عزت اور تحفظ تو دے سکتے ہیں مگر آزاد نہیں کر سکتے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ مگر میں قیدی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی، سارا نے گویا جرا کی۔ تم نے میری جان بچائی ہے، تم قیدی نہیں میری محسن ہو۔ محسن ہوں تو پھر مجھے جانے دو۔ تم کیسے مارنے والی تھی؟ سنائپر گن سے۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا خیال ہے ایسی ہی گن سے بہرام ولی اور صابر کالا کو مارا گیا تھا۔ وہ ایک دم چونک سی گئی۔ بلا شبہ وکی ایک ذہین شخص ثابت ہو رہا تھا۔ یہ محض اتفاق ہے، اس جیسی کئی گنز ہوں گی، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرا ٹارگٹ ڈی ایس پی فریہ گوہر تھی، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ زخمی ہونے کے باوجود وکی اچھل کر رہ گیا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گئی تھی۔ اس نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا، اس نے جنگل میں اس کے ساتھیوں کی باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے ڈی ایس پی فریہ کو زخمی جبکہ داؤد مکرم کو مار دیا تھا۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ہمارا دشمن ایک ہی ہے، وہ بامشکل بولا۔ کمزوری اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے پیاری ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ضعیف العمر خاتون کی ستائشی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی عمر 65-70 سال کے درمیان تھی اور سرخ و سفید اور خوبصورت چہرے پر ان گنت جھریوں میں عہد گزشتہ کے شب و روز اور ماہ و سال کی لاتعداد دستانے رقم تھیں۔ سر اور بھووں کے بال لٹھی کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے سفید شلوار قمیض پر سفید رنگ کی قیمتی اور نفیس چادر اوڑھ رکھی تھی، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ میں پکڑی تسبیح کا رنگ بھی سفید تھا۔ انہوں نے نظر کا پیش قیمتی اور خوبصورت چشمہ لگا رکھا تھا، جس کی سونے کی زنجیر دور سے بھی چمک رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک تصوراتی اور خیالی پیکر لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے چاروں طرف میں پھونک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سارا کو اپنی نظروں کے اثار میں لیا اور پوری توجہ سے اس پر پھونک مار کے خفیف سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سارا بھی جواباً مسکرا دی تھی، تاہم اسے سر ہلانے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ اسپتال کا زنانہ وارڈ تھا، جہاں وہ دونوں زیر علاج تھیں۔ ان کا بیڈ بھی ساتھ ساتھ تھے، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے بآسانی گفتگو کر سکتی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے بیٹی؟ بزرگ عورت نے انتہائی خلیق لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے لب متحرک ہوئے مگر وہ کچھ بول نہیں پائی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی پلکیں نمناک ہو گئیں اور آنسو رخساروں پر تیرنے لگے۔ اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ امی! اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ میری بچی، لگتا ہے تم پر کوئی بہت بڑا سانحہ گزر گیا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ مگر تم ہمت مت ہارو، حوصلہ رکھو، اللہ اپنے پیاروں سے ہی امتحان لیتا ہے اور بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بزرگ عورت کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہو کر گویا مرہم ثابت ہو رہی تھیں۔ سارا، اب تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا، اماں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ صوفیہ تھی، جو اپنی بہن کی وفات کے دوسرے دن یہاں پہنچی تھی۔ اسے بروقت اطلاع دی گئی تھی مگر اسے پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ سارا کو اسپتال میں داخل ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور وہ آج ہوش میں آئی تھی۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کی تکفین و تدفین کر دی گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک روتی سے سکتی رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے محبت شروع کی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سارا بیٹی، اسے تم سے بہت محبت تھی مگر وہ الجھ کر رہ گئی تھی، صوفیہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا ہوا تھا امی کو؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان استفسار کیا۔ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تو اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی، اس نے عبیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سب ان منحوسوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ بولی۔ میں ان سے کیا حساب لوں گی؟ سارا، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم نے مجھے خبر تک نہیں ہونے دی، صوفیہ شکوہ آمیز لہجے میں بولی۔ کم از کم بندہ ایک فون ہی کر دیتا ہے، وہ میری آنکھ تھی، اس میں مجھے ہی جلنا تھا، اس نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ مگر اس کا سبب میں تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ماضی کو حال میں ضم کرنے سے حال اور مستقبل دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جانے والوں کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ میں فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔
سجاد نے بھی تاکید کی ہے، وہ خود آنا چاہتے تھے مگر ایک تو وہ مصروف بہت ہے، دوسرا اگر وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے تو بچے گھر پر اکیلے رہ جاتے۔ صوفیہ کی آمد نے اسے بہت زیادہ حوصلہ دیا تھا، ورنہ شاید وہ یہ غم سہ نہ پاتی۔ ہسپتال میں بھی وہی اس کے ساتھ تھی، وہ اسی کے متعلق سوچتی رہی۔ گردش ماہ و سال نے بھی اس کے حسن کو مانند نہیں کیا تھا۔ 3 بچے ہو گئے، سجاد حسن ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے، اس کے ماں باپ گزر گئے، مگر صوفیہ کی خوبصورتی اور متاثر کن شخصیت برقرار رہی۔ تاہم وہ اب قدرے فرح بھی مائل تھی، مگر اس میں اور زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ کیسی ہے نور جمال صاحبہ کی طبیعت؟ یہ ایک شوخ اور ہنستی مسکراتی آواز تھی، جسے سنتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر تھی جو اس کے ساتھ والے بیڈ کی ضعیف العمر مریضہ سے مخاطب تھی۔ الحمدللہ بیٹی، اب کافی بہتر ہوں، بس کبھی جب سر چکرانے لگتا ہے تو سر کا درد شدید ہو جاتا ہے۔ بوڑھی، جس کا نام نور جمال معلوم ہوا تھا، اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ آپ کو کچھ بھی نہیں، بس کمزوری ہے، ڈاکٹر بولی، تاہم اس کی آواز اس کے لہجے سے متفق نہیں تھی۔ اس عمر میں کئی بیماریاں سر اٹھا لیتی ہیں بیٹی، نور جمال نے کہا، ویسے بھی کیا پتہ اگلی سانس آئے نہ آئے۔ ڈاکٹر رمشا نور جمال کی فیملی ڈاکٹر اور بالکل بیٹیوں کی طرح تھی۔ یہ ایک مہنگا ترین اسپتال تھا جس کے اخراجات سارہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے سجاد حسن اور صوفیہ نے یہاں ایڈمٹ کروایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ابھی تو آپ نے اپنے بزنس ٹائکون بیٹے اور حکومتی ستون توقیر جمال کی شادی کرنی ہے، ڈاکٹر بولی۔ وہ کرے تب نہ، انہوں نے حسرت سے کہا، اسے تو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ماں جی، وقت آنے پر یہ کام بھی ہو جائے گا، بس آپ کوئی لڑکی ڈھونڈیں اور مجھے بتائیں، ڈاکٹر خوش مزاجی سے بولی۔ لڑکی تو میں نے ڈھونڈ لی ہے، اس کے نحیف لہجے میں دبدبا جوش تھا۔ اچھا، کون ہے وہ خوش قسمت جو اربوں روپے کی وارث بنے گی؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، بیٹی دولت جتنی بھی ہو، یہی کا مال یہی رہ جائے گی، میری دولت تو وہ ہوگی جو میری بہو بنے گی۔ انہوں نے اپنی نظریں سارہ پر مرتکز کر دیں، نہ جانے کیوں اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے نگاہیں چرانے لگی۔ ڈاکٹر رمشا یقیناً نور جمال کا اشارہ سمجھ گئی تھی، وہ خود بھی شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایک مہذب اور سلجھی ہوئی عورت ہونے کے سبب نور جمال اور اس کے اکلوتے بیٹے توقیر جمال سے اس کی خوب بنتی تھی۔ وہ بھی اسے بہنوں کی طرح چاہتا تھا، اور اب اس بہن کی نگاہیں سارہ کے گلاب چہرے پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ توقیر جمال کے پاس اربوں روپے کی جائیداد، کاروبار اور جانے کیا کیا کچھ تھا۔ لوگ اسے بزنس ٹائکون اور اہم حکومتی ستون کہتے تھے۔ بڑے بڑے وزراء، سی ایم، پی ایم تک کا شمار اس کے دوستوں میں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ ایک نرم خو اور سادہ مزاج انسان تھا۔ اس کی عمر 23-35 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ انتہائی وجیز، دراز قدامت اور ملنسار انسان تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی دور دور تک اس کا ارادہ تھا۔ مجھے یقین ہے میں تمہاری شادی دیکھے بغیر ہی چل بسوں گی، نور جمال کہتی تو وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا، اماں آپ نے کون سی ایسی لڑکی میری پسند کے مطابق منتخب کی ہے جسے میں نے قبول نہیں کیا؟ گننے بیٹھوں گی تو کیلکولیٹر منگوانا پڑے گا، میں نے ایک نہیں ہزاروں لڑکیاں پسند کیں تمہارے لیے، پر اماں وہ مجھے چاہیے جو آپ کے دل سے ہوتی ہو، میرے دل تک کام پہنچے۔ چل شوخر نہ ہو تو، وہ پیار سے کہتی اور وہ اس کے پاؤں دبانے لگتا۔ ڈاکٹر رمشا کو بھی سارہ بہت پسند آئی تھی، مگر اصل مسئلہ تو توقیر جمال کا تھا جس نے شادی کرنی تھی۔ چنانچہ اس نے توقیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو توقیر بھائی، کال ریسیو ہوتے ہی بولی، جی ڈاکٹر، کیسی ہیں آپ؟ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں آ رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ بولی۔ ڈاکٹر رمشا، کوئی بری خبر تو نہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ توقیر بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ آ تو جائیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم کچھ چھپا رہی ہو، وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی والدہ سے جنون کی حد تک محبت تھی، وہ ماں کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا اور انتہائی ضروری میٹنگز تک بھی کینسل کر دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ رمشا کے آفس پہنچ گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی، تاہم اس کے آفس میں ایک انتہائی حسین و جمیل اور پر اثر شخصیت کی حامل خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کہاں ہے ڈاکٹر؟ وہ بولا اور پھر بے یقینی سے اس خوبصورت عورت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت بھری دبدبی مسکراہٹ تھی۔ آپ یہاں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، توقیر کیسے ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی، آؤ بیٹھو، ڈاکٹر راؤنڈ پر ہے، ابھی آ جاتی ہے۔ کوئی مریض ہے یہاں آپ کا؟
وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میری بھانجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سجاد نے یہاں ایڈمٹ کروا دیا۔ وہ بولی، اور تم؟ میری امی یہاں ایڈمٹ ہیں، وہ بتانے لگا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ سر درد سے نجات نہیں مل رہی، آج ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں تو وجہ معلوم ہو جائے گی، وہ تشویش زدہ انداز میں بولا۔ انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی۔ انشاءاللہ۔ آپ بتائیں سجاد صاحب کیسے ہیں؟ کافی دن ہو گئے ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم بھی مصروف ہو اور ان کا تو کام ہی ایسا ہے، میری بہن کی وفات پر بھی نہیں آ پائے۔ اوہ، کب ہوئی ہے وفات؟ وہ فوراً رنجیدہ ہو گیا۔ 3 دن پہلے، وہ افسردگی سے بولا۔ دعائے بلندی درجات، وہ بولا، غالباً انہی کی بیٹی ایڈمٹ ہوگی۔ ہاں، اسے شدید صدمہ ہوا اور بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن بعد آج ہوش میں آئی ہے۔ اللہ، وہ بولا، میں تو ماں کو کچھ ہونے کے تصور سے بھی کانپ جاتا ہوں۔ بلا شبہ بھابھی یہ بہت بڑا صدمہ ہے، مگر موت سے کس کو رستگاری ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بولی۔ اور سناؤ، شادی نہیں کی ابھی تک؟ ابھی تک سے کیا مراد ہے؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولا۔ میرا مطلب تھا کہ اب شادی کر لینی چاہیے تمہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آخری بار جب ہم ملے تھے تو میں نے کیا کہا تھا؟ ہاں، وہ بات تو تمہیں دیکھتی ہی مجھے یاد آ گئی تھی، وہ ہلکے سے کہکے لگاتے ہوئے یہ بولی۔ سجاد بھی بہت ہنسے تھے اس بات پر۔ کیا بات تھی؟ کچھ مجھے بھی پتہ چلے۔ ڈاکٹر رمشا آفس میں داخل ہوتی ہوئی بولی، خوشی ہوئی کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈ دے تب شادی کروں گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میں لڑکی نہیں عورت ہوں اور اپنی جیسی عورت ہی ڈھونڈوں گی۔ اس بات پر سب نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ توقیر بھائی، اگر آپ کی شرط اب بھی وہی ہے تو صوفیہ صاحبہ اب اسے پورا کر سکتی ہیں، ڈاکٹر رمشا سنجیدگی سے بولی۔ اس لیے تو میں نے انہیں آفس بلایا ہے، ورنہ سارا تو کافی دیر پہلے ڈسچارج ہو چکی ہے۔ میں سمجھی نہیں ڈاکٹر، وہ بولی۔ میں بھی، توقیر نے کہا۔ بات سیدھی اور مختصر ہے، وہ گلے سے اسٹیتھوسکوپ اتارتی ہوئی بولی۔ دراصل آپ کی امی کو سارا بہت پسند ہے، انہی کے اصرار پر میں نے انہیں اسپتال میں روکا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ توقیر وہ صوفیہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بات ہے، ہم بھابھی صوفیہ کو فورس نہیں کر سکتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایسی بات میں اتنی جلدی نہیں کی جاتی، اور سارا صاحبہ سے بھی بات کرنی چاہیے۔ ارے کہیں آپ انہی بزرگ خاتون کی بات تو نہیں کر رہی جو؟ جی بالکل، سارا کے ساتھ والے بیڈ پر نور جمال صاحبہ ہی ہیں، رمشا بولی۔ توقیر میں تم سے بہت خفا ہوں، صوفیہ شکوہ کناں انداز میں بولی تو وہ ہونکوں کی طرف سے دیکھنے لگا۔ اگر وہ آپ کی ماں ہے تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں، اور میں ناراض اسی لیے ہوں کہ تم نے کبھی ان سے ملوایا ہی نہیں۔ چلیں اب ملوا دیتا ہوں، اٹھتے ہوئے یہ بولا۔ نہیں، میں ان سے مل کر ہی آفس میں آئی تھی، وہ بولی۔ انہوں نے ہی مجھے ڈاکٹر رمشا کے پاس بھیجا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تمام توپوں کا رخ میری جانب ہو چکا ہے، اس نے کہا۔ اس بار نہیں بچ پائیں گے آپ، رمشا بولی۔ اور سارا؟ وہ مستفسر ہوا۔ اس سے میری بات ہو چکی ہے، وہ کافی متذبذب تھی، مگر آنٹی نور جمال کے سامنے انکار نہیں کر پائی۔ واہ، سرپرائز! یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم، رمشا ان کے سامنے چائے کے کپ رکھتی ہوئی بولی۔ مگر اہم اور آخری فیصلہ تو توقیر جمال کا ہوگا، صوفیہ کپ اٹھاتی ہوئی بولی۔ جہاں آپ جیسی 3 خواتین ہوں وہاں ایک توقیر جمال کی کیا حیثیت؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ویسے سب سے اہم اور آخری فیصلہ امی جان کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، صوفیہ نے کہا۔ کوئی مسئلہ ہے صوفیہ؟ رمشا بے تکلفی سے مستفسر ہوں۔ مسئلہ نہیں، دراصل ہم نے ابھی سجاد سے مشورہ نہیں کیا۔ مارے گئے؟ وہ تو مجھے انڈر ورلڈ کا ڈان کہتے ہیں، توقیر بے چارگی سے بولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں ذرا سارا کے پاس جا رہی ہوں، امی سے ملیں۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر رمشا توقیر سے مخاطب تھی۔ ان سے مل کے آیا ہوں، اور سارا کو بھی دیکھ لیا ہے، وہ بولا۔ تو اس کے لیے چیک رہے تھے؟ وہ بھی خوش ہو گئی۔ لڑکی پیاری مگر بہت اداس طبیعت کی ہے۔ اداس نہیں، بیمار اور صدمے میں ہے، اس کی ماں کو مرے ہفتہ بھی نہیں ہوا، اور جن حالات میں اس کا انتقال ہوا ہے کچھ نہ پوچھیں۔ کیوں؟ کوئی حادثہ؟ ہاں، ذہنی تشدد، اس نے کہا اور ساری کہانی سے سنا دی جو اسے صوفیہ کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ وہ افسوسناک، استاد ہی اگر ایسی گھناؤنی سازشیں کریں گے تو خیر، سوچتے ہیں کچھ اس ٹیچر کا بھی، وہ تعصب سے بولا۔ اب مجھے بتاؤ امی کی رپورٹس۔ ڈاکٹر رمشا کے چہرے پر گہری افسردگی اور سنجیدگی کے سائے لہرانے لگے۔ توقیر، میں اگر آپ سے کچھ چھپاؤں گی تو یہ میرے فرض میں خیانت ہوگی۔
تو بتاؤ ہوا کیا ہے امی کو؟ وہ کچھ بکھلا گیا تھا۔ ٹیسٹ رپورٹس کے مطابق ان کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ ان کی خدمت کریں، انہیں جتنی خوشیاں دے سکتے ہیں دیں۔ یہ بات صوفی اور سارا کو بھی معلوم ہے، وہ بتا رہی تھی، اور توقیر بت کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ رمشا کی آواز گویا پتال کی عمیق گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ تو سارا اور صوفیہ محض ہمدردی کی بنا پر رضامند ہوئی ہیں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، وہ مہذب اور سلجھی ہوئی خواتین ہیں، اور آپ میں بھی کوئی کمی نہیں۔ وہ بولی، تم جانتی ہو رمشا، میری ذات میں بہت ساری خامیاں ہیں، میں جرائم پیشہ نہیں ہوں، مگر کچھ جرائم پیشہ افراد میرے دوست ہیں جن کی وجہ سے میں بدنام ہوں۔ اس نے گویا اعتراف کرتے ہوئے کہا، آپ بدنام ہیں میں جانتی ہوں، مگر آپ بد کردار ہرگز نہیں ہیں۔ یہ صرف تم یا مجھے ذاتی طور پر جاننے والے جانتے ہیں، اور تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بد اچھا اور بدنام برا ہوتا ہے، مگر منافقین کا ایک ٹولہ مجھے بے پناہ دولت مند ہونے کی وجہ سے برا نہیں کہتا، تاہم برا سمجھتا ضرور ہے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے امی کے متعلق سوچنا ہوگا۔ ڈاکٹر رمشا نے مشورہ دیا۔ امی کو معلوم ہے؟ توقیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ سارا کو دیکھ کر اتنی خوش ہیں کہ انہوں نے کسی اور بات پر دھیان ہی نہیں دیا، اور نہ مجھ سے اپنی مرض کی بابت کچھ استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کنڈیشن زیادہ کرٹیکل ہے تو میں انہیں بیرون ملک لے جاتا ہوں۔ نہیں، ایک تو ان کی عمر کافی ہو گئی ہے، ایسی حالت میں اتنا سفر نہیں کر پائیں گے، اور ویسے بھی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ فوراً بولی تو وہ تڑپ کر اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے ہونٹ کپ کپانے اور پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ انہیں کون سا مرض لاحق ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ برین ٹیومر، وہ بولی، پاکستان میں اس کا بہترین علاج ممکن ہے، مگر ہم نے دیر کر دی ہے۔ نہیں، وہ کرسی پر گرتے ہوئے بولا، میں اپنی پوری دولت لٹا دوں گا، انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حقیقت کا سامنا کریں توقیر، پیسے سے ہم ان کی زندگی نہیں خرید سکتے، مگر ان کے لیے کچھ خوشیاں ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ تم سارا کی بات کر رہی ہو؟ آف کورس، اب ان کا واحد علاج خوشی ہے، اس نے کہا، اور توقیر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ ڈاکٹر رمشا، میری نانی اور بڑی بہن بھی اس مرض کا شکار تھی، پھر تو یہ موروثی بیماری ہوئی، رمشا نے کہا، اور اپنی نمناک نگاہیں اس کے چہرے پر مرتکز کر دیں۔ کیا میں انہیں گھر لے جا سکتا ہوں؟ لے جائیں، میں نے میڈیسن اور احتیاطی تدابیر لکھ دی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا آفس سے نکل گیا، اور ڈاکٹر رمشا ایک اور متوقع ثانیہ کا سوچ کر لرز اٹھی تھی۔ ڈی ایس پی فریہ گول، آپ جانتی ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے شہر کے حالات خطرناک حد تک مخدوش ہو گئے ہیں، آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدام کیے ہیں؟ سر، یہ دو خطرناک گروہوں کے تصادم کا نتیجہ ہے، ہم پوری طرح سے فعال ہیں، مگر دونوں گروہوں کے سرغنہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ حقوق نسواں تنظیم کی روح رواں اور انتہائی معتبر سماجی رکن سارا صاحبہ پر حملہ ہوا ہے، ان کی مہنگی ترین گاڑی جل کر راکھ اور ڈرائیور چل بسا ہے۔ آپ اسے دو گروہوں کا تصادم نہیں کہہ سکتے۔ سر، جوابی حملے میں دوسری گاڑی اور اس میں موجود چاروں افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، وہ چاروں اشتہاری مجرم پولیس کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ اگر انہوں نے اپنی دفاع میں ان لوگوں کو مارا ہے تو آپ اس بات پر رنجیدہ کیوں ہیں؟ میں رنجیدہ نہیں ہوں سر، مگر ہمیں حملہ آور گروہ کے سرغنہ سے متعلق معلومات نہیں مل پائیں۔ معلومات تو وہ سرغنہ خود نہیں دے جائے گا، یہ آپ کا کام ہے۔ یس سر۔ میڈم سائرہ اور ان کے ساتھی کی گمشدگی پر میڈیا نے طوفان برپا کر رکھا تھا، انہیں جلد سے جلد بازیاب کروائیے، اوپر سے بہت زیادہ دباؤ ہے۔ سر، چشم دید گواہان کے مطابق وہ موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے۔ فریہ، آپ کو معلوم نہیں کہیں میڈم سارہ بھاگ کر جان بچانے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ کی بیگم اور دیگر کئی اعلیٰ عہدیدار ان کی بیگمات احتجاجی ریلی کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈیے، ورنہ میڈیا اور تنظیم حقوق نسواں کے ارکان خواتین ہمارا جینا حرام کر دیں گی۔ یس سر۔ آپ کی حراست میں ڈیوڈ مینٹل کے قتل کے لوگوں کا انکاؤنٹر کا رنگ دے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ پولیس مقابلہ نہیں تھا، مگر ہماری ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ سر، وہ ایک مجرم تھا، مجرم کو سزائیں عدالتیں دیتی ہیں، نہ کہ میں یا ویسے بھی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ مگر سر، وہ اس رات بہرام ولی، صابر کالہ اور راحت معین کے ساتھ تھا۔ کسی مجرم کے ساتھ ہونے سے کوئی مجرم ثابت نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنے پڑتے ہیں۔ واضح رہے، راحت
معین بھی ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا. مجھے 24 گھنٹوں کے اندر میڈم سارہ اور شیروز کی بازیابی کی خبر ملنی چاہیے. باقی ڈیوڈ قتل کی جواب دے دی آپ نے؟ یس سر، اس نے کہا اور کال منقطع ہو گئی. اس نے گہری سانس لی، پیشانی سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگی. میڈم متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او آئے ہیں. ایک اہلکار کی اطلاع پر اس نے فوراً اسے طلب کر لیا اور وہ شدید غصے اور جنجلاہٹ میں تھی. اس نے ایس ایچ او کو بیٹھنے کبھی نہیں کہا اور اس پر برس پڑی. ابھی آئی جی نے میرے خوب لتے لیے ہیں. تم لوگ کچھ کرو یا نہ کرو، جو اب ہم کو ہی جواب دینا ہے اوپر والوں کو. کس سلسلے میں میڈم؟ وہ مستفسر ہوا. وہ اسے گھور کر دیکھتی ہوئی بولی. کوئی ایک سلسلہ اور مسئلہ نہیں ہے تمہاری حدود میں. سماجی کارکن سارہ کا غائب، بہرام ولی، صابر کالا اور اب ڈیوڈ مینٹل کا قتل. یس میڈم. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. بس یس میڈم یہی جواب ہے تمہارے پاس؟ یس میڈم. وہ گڑبڑا کر بولا. میرا مطلب ہے میڈم ہم کوشش نہیں، مجھے رزلٹ چاہیے. آخر اسے کس نے مارا اور وہ جو بڑی سماجی رکن بنی پھرتی ہے سارہ، وہ کہاں غائب ہو گئی؟ یس. بکواس بند کرو. تم نے یس یس لگا رکھی ہے اور آئی جی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. میڈم ڈیوڈ مینٹل سے متعلق تحقیقات جاری ہیں اور ہم میڈم سارہ اور شیروز کو بھی تلاش کر رہے ہیں. وہ نہر روڈ سے جو بائک چھین کر بھاگ گئے تھے وہ ہمیں کالا پور کے کالے جنگل سے کچھ فاصلے پر ملی ہے. میں یہی بتانے آیا تھا. یہ اچھی پیش رفت ہے. چلو کچھ سراغ تو ملا. وہ نرم پڑتی ہوئی بولی. وہ اسی جنگل میں ہوگی. یس میڈم. وہ بہت گھنا، وسیع، عریض اور تاریک جنگل ہے. ہو سکتا ہے وہ راستہ بھول گئی ہو. وہ راستہ بھولنے والی چیز ہرگز نہیں ہے. بہرحال ہو بھی سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ کوئی کھیل کھیل رہی ہے. کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ میں وہ بکھلا گیا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہاں مگر وہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی صاحب کی بیگم کی بہت گہری دوست ہیں. اس لیے فون پر تلمنا رہے تھے. کیا وہ بھی جرح میں ملوث ہے؟ پتہ نہیں میڈم. وہ فوراً بولا. ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. اور کالا پور کے جنگل میں کیا چل رہا ہے معلوم کرو. یس میڈم. اس نے کہا اور 9 2 11 ہو گیا. جان بچی 100 لاکھ پائے. وہ باہر نکلتے ہی بڑبڑایا. کیا ہوا سر؟ اس کے ایک متحد نے استفسار کیا. سانپ کی طرح جتنی خوبصورت ہے اتنی زہریلی ہے. وہ بولا. کون سر؟ ڈی ایس پی. نہیں، تمہاری ماں کی بات کر رہا ہوں. وہ بھنا کر بولا. جی سر، وہ بھی بہت زہریلی تھی. ایک دن اس نے. بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ. وہ دارا. ڈی ایس پی فریہ ڈیوڈ مینٹل کی فائل کو گھور رہی تھی. اگر یہ شخص مجرم نہیں ہے تو اس کی فائل یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا. من اس کے ذہن میں کندہ سا لپکا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. وہ قاتلانہ حملہ مجھ پر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ لوگ ڈیوڈ کو چھڑوانے یا مروانے آئے تھے. وہ فوراً کسی خیال کے تحت حرکت میں آ گئی. اس نے انٹر کام بجایا. دروازے پر کھڑا اہلکار جن کی طرح حاضر ہو گیا. ایس ایچ او مقبول ابھی یہاں آیا تھا. اسے فوراً بلاؤ. یس میڈم. وہ سلیوٹ کر کے فوراً جن کی طرح غائب ہو گیا. کچھ ہی دیر بعد ایس ایچ او اس کے روبرو تھا. تم کب سے یہاں تعینات ہو؟ وہ مستفسر ہوئی. میڈم 1 سال اور کچھ مہینوں سے. ڈیوڈ مینٹل کی اس فائل میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بہرام ولی کے ساتھ تھا اور جائے قتل سے دھر لیا گیا. وہ بولی. ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور فائل ہو یا غائب کر دی گئی ہو. ایس ایچ او اور کچھ نہیں بولا، تاہم وہ متذبذب اور قدرے خوفزدہ نظر آنے لگا تھا. کس سوچ میں پڑ گئے؟ کیا تمہاری اس کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی ہے؟ اس نے بھی پرزور دے کر کہا. نہیں میڈم، سچ تو یہ کہ وہ شیطان کا ہم شکل مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. کیوں اچھا نہیں لگتا تھا؟ اگر رازداری کا وعدہ کرے تو میں کچھ بتا سکتا ہوں. اس نے کہا اور خلاف توقع برہم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بولتے جاؤ. یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی. دراصل میڈم میں اس متعلق کچھ نہیں جانتا. اس نے کہا. وہ اس قہربار نظروں سے گھورنے لگی. تم مذاق سمجھ رہے ہو. شام تک تمہارے ساتھ میری وردی بھی اتر جائے گی. پھر گھر پر بیٹھے لڈو کھیلتے رہنا. میڈم میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ڈیوڈ مینٹل اس کا اصل نام نہیں تھا. تو کیا نام تھا اس کا؟ اس کا اصل نام داؤد مکرم تھا. جی داؤد مکرم. تو کیا وہ مسلمان تھا؟ پتہ نہیں میڈم، جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ایک بے دین مگر ذہین آدمی تھا. ٹھیک ہے. اور کیا جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، مگر کانسٹیبل رفیق یہاں بہت عرصے سے تعینات ہے. مقامی ہونے کے ناطے وہ کافی کچھ جانتا ہوگا. دیکھو مقبول، اگر کچھ جانتے ہو تو بتا دو، ورنہ تمہاری اگلی کلاس آئی جی صاحب لگائیں گے. وہ سوچ میں پڑ گیا.
اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، میڈم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں سب کچھ بتا دیتا مگر تمہارا نام صیغہ راز میں رہے گا۔ تمہیں صرف سب کچھ بتانا ہی نہیں بلکہ اس کی وہ خفیہ فائل بھی ڈھونڈ کر لانا ہوگی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم کہ اس کی فائل غائب کر دی گئی ہے؟ تو گویا یہ سچ ہے۔ اس کا اندھیرے میں چلایا گیا تیر نشانے پر لگا تھا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، اس نے کہا اور وہ بتانے لگا۔